اللہ 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 اللہ۔ اے سچ بتاؤ، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں جنت دو، بولو جنت کتنی؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ ایک زمین والی، ایک آسمان والی۔ ایک زمین والی جنت یعنی مدینہ منورہ۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو وہاں لے جائے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہو، ابھی سمجھ میں نہیں آتا، ہم کو بھی پڑھنے کے زمانے میں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی کہتا تھا ہم عمرے میں جا رہے ہیں، ہم حج میں جا رہے ہیں، ہم کہتے بھی یہاں جیب میں 5 روپے نہیں، کیا عمرہ نے کیا حج ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اپنے دربار میں بلاتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کر نہیں بلاتے ہیں، ہم عشق رسول کو دیکھ کر بلاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی لیے آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہندوستان میں، مغلوں کا زمانہ، تغلق کا زمانہ، ترکیوں کا زمانہ۔ ہندوستان کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھو، ایسی حکومت ویسی حکومت، اتنی باندیا، اتنے غلام، اتنی آبادی، اتنا رقبہ زمین، مگر ان کی ہسٹری پڑھو، حج بیت اللہ نصیب نہیں ہوا، کبھی کعبے کا دیدار نصیب نہیں ہوا، مدینہ جانا نصیب۔ اور آپ نے ہمارے احمد آباد کے کوئی مؤذن صاحب یا امام صاحب کو دیکھا، یہ ٹھیلا اٹھایا، السلام علیکم بھائی، جو بھی غلطی ہوئے معاف کر جو، یعنی جو بھی غلطی ہوئے معاف کرنا۔ کیا ہوا؟ کہا عمرے، کہا ابھی تو گئے سال تو گیا تھا۔ ہاں کہا وہ جو ارشد بھائی ہے نا، انہوں نے میرے کو بھیجا، وہ سال عبداللہ بھائی نے بھیجا تھا، وہ عبداللہ بھائی نے بھی نہیں بھیجا، ارشد بھائی نے بھی نہیں بھیجا۔ تیرے دل میں جو عشق رسول ہے وہ تجھے کھینچے کھینچے مدینہ پہنچا دیتا ہے۔ ساتھ میں بولو نا، چمکا دے خدا میری قسمت، چمکا دے خدا میری قسمت، پہنچا دے مدینہ طیبہ میں کبھی کبھی ایسا نعت پڑھ لیتا ہوں، آتا واتا نہیں ہے کچھ بھی، اور جو بچے نے پڑھا اسے معافی چاہتا ہوں بھائی۔ یہ تو کیا ہوا معلوم ہے، جب میں سہارنپور میں تھا مظاہر العلوم میں، مولانا میں مظاہر العلوم میں پڑھ رہا تھا، تو بھائی طلحہ، حضرت مولانا طلحہ کہہ دو، یعنی شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے، کون؟ حضرت مولانا طلحہ۔ یہاں سب نے دیکھا بھی ہوگا، بڑے بڑوں نے دیدار کیا ہوگا ان کا، تو وہ ان کو میری آواز بہت پسند آ گئی، کیونکہ میں سہارنپور مظاہر العلوم میں فجر کی نماز میرے ذمے، اور وہاں تقریباً نہیں تو 2500 بچے ہوا کرتے تھے، اور مظاہر العلوم میں فجر کی نماز میں، اور وہ تو میری بھی جوانی تھی، شادی وادی ہوئی نہیں تھی، تو برابر نماز پڑھاتا تھا۔ تو فجر کی نماز وہ بھائی طلحہ پڑھنے آئی 1-2 مرتبہ، تو کہا یہ کون بچہ ہے؟ تو کہا بمبئی کا رہنے والا ہے، احمد علی نام ہے۔ تو کہا ان کو بھیج دو، اب روزانہ فجر کی نماز یہ ہمارے یہاں پہ پڑھائیں گے۔ میرے کو پتا چلا کہ وہاں فجر کی نماز پڑھانے جانے کا تو زیادہ دور نہیں، مدرسہ مظاہر العلوم اور ان کا گھر مطلب 10-12 قدم کا فاصلہ ہے، تو میں وہاں جا کے فجر پڑھانے لگا۔ تو مجھے معلوم پڑا کہ یہاں فجر پڑھانے کا، فجر کے بعد ذکر کی مجلس ہوتی ہے، ذکر کے بعد میں پھر نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد میں پھر چائے کا دسترخوان لگتا۔ وہ میرے کو سب سے زیادہ پسند تھا، کیونکہ وہ چائے کے ساتھ، وہ معلوم نہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، وہ سہارنپور میں جو بڑی بسکٹ آتی تھی نا، اس کا نام پاپے۔ ہاں تو بولے وہ پاپے بھی ملیں گے؟ ہاں میں نے کہا یار یہاں پپا کچھ نہیں دیتا تو پاپے تو کم سے کم ملیں گے بھائی یہاں پر۔ تو میں برابر پابندی کے ساتھ مولانا حبیب صاحب فجر کی نماز پڑھانے جاؤں، اور لمبی چوڑی فجر کی نماز پڑھاؤں۔ اچھا اس کے بعد میں پھر کیا ہوئے، ذکر کی مجلس، اور بھائی طلحہ تو اللہ کے ولی، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بولے بھی نہیں، یوں گردن، ہم بھی گردن ہلاتے گئے، اللہ اللہ کرتے گئے۔ اس کے بعد میں پھر انہوں نے اچانک ایک کتاب میرے کو دے دی، اس میں سب نظمیں اور نعتیں تھی، مجھے کہا پڑھو۔ اب وہ سمجھے کہ یہ قرآن اچھا پڑھتا تو نعت بھی اچھا پڑھتا ہوگا، حالانکہ پورا سبجیکٹ الگ ہوتا ہے۔ میں نے بھی سوچا کہ اگر نہیں پڑھوں گا تو وہ پاپے، وہ چائے، کیونکہ اس کے بعد تو اصل تو چائے کا دسترخوان۔ اور وہاں یہ ہمارے گجرات کے مدرسے میں ناشتہ ملتا ہے، وہاں یوپی کے مدرسے میں ناشتہ ہے ہی نہیں، نو بریک فاسٹ، مطلب آپ کے جیب میں پیسہ ہے تو باہر جا کے چائے پی لو، نہیں تو بھوکے رہو، جو بھی کھانا ملے گا وہ 10-10:30 بجے وہ کھانا ملے گا آپ کو۔ تو اب یہاں تو بریک فاسٹ نہیں، تو میں تو بہت حیران، میں نے کہا یار چائے مل جاوے کتنا اچھا۔ تو ایک دن کوئی یوپی کے کوئی صدری ودری پہن کر آئے، کوئی مولانا، اور میں اپنا وہ پڑھ رہا تھا۔ اب وہ پہلا مصرع کوئی اور لہجے میں، دوسرا مصرع کوئی اور لہجے میں، کہیں ایران تو کہیں توران، اور وہ ہوں گے نعت خواہ ہوں گے، اب ان کو پیٹ میں دکھے، ایسا لگے وومٹ کر دے گا۔ جب چائے وائی پاپے واپے کھا لیے، اس کے بعد میں جب نکلا تو مجھے کہتے ہو حضرت
اب میرے کو حضرت بولا تو میں یوں پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ صدری ودری پہنے ہوئے ایک دم لکھنوی لباس کے اندر مجھے کہہ رہے آپ نظم پڑھ رہے تھے؟ میں نے کہا جی وہ اپنی یو پی زبان میں آپ ہی پڑھ رہے تھے نا؟ میں نے کہا جی حضرت میں ہی پڑھ رہا تھا. تو کہا وہ کون سا لہجہ تھا؟ عراقیہ لہجہ تھا یا مدنی تھا یا مکیہ تھا؟ میں نے کہا لہجہ چائیہ تھا. تو مجھے کہنے لگے ایسا لہجہ تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا اسی لیے تو پوچھ رہے ہو. تو نظم وزم نعت آتی نہیں لیکن اچھا لگتا ہے کبھی کبھی پڑھنے. پڑھ لو نا. چمکا دے خدا میری قسمت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. ایک بار دل سے آمین کہہ دو. آمین. اللہ آپ کو عمرے میں لے جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اللہ بہت جلدی مدینہ منورہ لے جائیں گے. اللہ آپ کو حج مبرور نصیب فرمائیں گے. چمکا دے خدا میری قسمت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. سب لوگ مدینہ جاتے ہیں مجھ کو بھی تمنا ہوتی ہے. چمکا دے خدا میری قسمت پہنچا دے مدینہ طیبہ میں. اللہ ہم سب کو مدینہ طیبہ لے جائے. بلکہ دعا کرو میرے جیسے نالائق سب کے لیے آخری وقت آوے تو اللہ مدینے میں کوئی کونا دے دے. ہم نہیں کہتے کہ جنت البقیع ملے, ہم اس کے لائق نہیں کہ ہم جنت البقیع. آپ کو معلوم ہے نا ابھی جو حضرت مولانا مہتاب صاحب نے ذکر کیا معارف القرآن کا, اس کے لکھنے والے کون؟ مولانا تقی عثمانی کے ابا مفتی شفیع صاحب. اور جیسا انہوں نے بتایا بالکل صحیح, کوئی مفسر نہیں بنے گا جب تک اردو میں معارف القرآن پر اپنی نظر نہیں رکھے گا. تو یہ مفتی شفیع صاحب جو تھے نا, ہم تو مدینہ جاتے ہیں, ہم پوچھتے بھائی نبی کا روضہ مبارکہ, نبی کا روضہ مبارکہ, تو وہاں ہم کو معلوم ہوتا ہے یہ نبی کا روضہ مبارکہ ہے. بازو میں حضرت ابو بکر صدیق, ان کے بازو میں حضرت عمر. اس وقت دل جو مچلتا ہے ہم چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم یا خیر خلق اللہ, السلام علیکم یا ابا بکرین, السلام علیکم یا عمر. معلوم ہے مفتی شفیع صاحب ان کے بیٹے مولانا تقی عثمانی دامت برکاتہم لکھتے کہ میرے ابا دور ستون کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ کہتے میں نے کئی مرتبہ ابا کے ساتھ عمرہ کیا, میرے ابا نبی کے روضہ مبارکہ کے سامنے نہیں گئے, ستون کے پیچھے. اور مولانا تقی عثمانی کہتے ہم بچے آگے چلے جاتے تھے. ایک دن ہم نے کہا ابو کیا بات ہے, ہم تو روضہ رسول کے قریب جا کے سلام پڑھتے, آپ ستون کے پیچھے کیوں کھڑے رہتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کہ نبی کے روضے پہ جاؤ, وہ کئی چہرے کو پھیر تو نہ دے, وہ کہیں ناراض تو نہیں ہو جاوے, کہیں میرے سلام کا جواب تو نہ دے. معارف القرآن لکھنے والے حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ تڑپتے تھے کہ کہیں نبی مجھ سے ناراض تو نہ ہو جاوے. ارے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو کسی نے آ کر کہا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ نا, خواب میں نبی کو دیکھنا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ, خواب میں مجھے نبی کو دیکھنا ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے وظیفہ بتایا, اور سامنے والے نے اچھل کر لے لیا, ٹھیک ہے میں وظیفہ پڑھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, خواب میں نبی کو دیکھوں گا, یہ بول کر وہ چلا گیا. مولانا قاسم نانوتوی نے زور سے چیخ ماری, کہا بہت ہمت والا ہے, خواب میں نبی کو دیکھنے کی بات کرتا ہے, ہم کو تو گنبد خضرا بھی نظر آئے تو احسان ہوگا, ہم کو خواب میں اگر نبی کا گنبد بھی نظر آ جائے تو مولا اللہ تیرا احسان ہوگا. میرے دوستو یہ وہ مدینہ ہے, دعا کرو آپ طلبہ ہے, آپ کی دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے. اللہ کی قسم ہماری دعا وہ قبولیت نہیں لیتی ہے جو آپ کی دعا لیتی ہے, کیونکہ آپ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئے ہیں, آپ اپنے ابا کو چھوڑ کر آئے, آپ اپنے گھر کے در و دیوار کو چھوڑ کر آئے, آپ اپنی بہن کو چھوڑ کر آئے. آپ کو رات کو ماں کی یاد آتی ہے لیکن نبی کی محبت میں آپ یہاں آئے ہیں. اللہ کی قسم آپ کی دعا قبول ہوگی. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت نصیب فرمائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا دو جنت ہے, بولو کون کون سی جنت ہے؟ ایک زمین والی جنت کون سی, اور آسمان والی جنت. تو ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ جنت ہے, سب کو معلوم ہے کہ جنت ہے, بولو آسمانوں پر جنت ہے, اور ہم جائیں گے, بولو انشاءاللہ سلامتی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. ہاں بولو نا, ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا على
سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین. انشاءاللہ اللہ ہم سب کو لے جائے. اب برابر سننا, دو جنت, ایک زمین والی کون سی جنت اور ایک آسمان والی جنت. اے میرے پیارو, کبھی رات کے اندھیرے میں سوچو نا, ہمارے نبی کے چہرے کا تصور کرو. اور حضرت ابو ہریرہ کا وہ جملہ, حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو آمنے سامنے دیکھا. حضرت ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں, ہم خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی کو آمنے سامنے دیکھا. ہم نے نبی کو نہیں دیکھا, دونوں جنتوں کے جمع ہونے کے سمندر کو دیکھا. کیونکہ ہمارے نبی کا چہرے انور تھوڑی دیر کے لیے سامنے رکھو. پہلی چیز جس سے ہمارے نبی کا چہرے انور تیار ہوا, مدینے کی کھاکے شفا. تو معلوم ہے پہلی جنت تو آ گئی. بولو چہرے میں پہلی جنت تو آ گئی. پھر چہرے میں خون بہتا ہے تو جنت کا مشک, چہرے میں رگیں ہوتی ہے تو جنت کا زعفران, چہرے میں ہڈیاں ہوتی ہے تو جنت کا کافور, چہرے پر بال ہوتے ہیں تو جنت کا سنبل, اور منہ میں تھوک ہوتا ہے تو معین اور وہ سلسبیل اور وہ رحیق, تینوں نہروں کا پانی. ماتھے پر پسینہ ہوتا ہے تو تینوں نہروں کا پانی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ارے وہ خوش نصیبہ میں کہ پیارے نبی کا چہرہ دیکھتے گئے آسمان اور زمین کی جنت کا نظارہ ہو جاتا ہے. ایسا پیارے نبی ہم کو ملے ہیں. آج ارادہ کرو, بولو صلی اللہ ہو. مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده رواہ البخاری. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کامل مکمل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف. وقت ہے بات کرو ایک بات. امام ابو حنیفہ کا نام سنا, بہت جلدی بتاؤں گا. بولو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا نہیں سنا؟ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ. ایسا بارش کا موسم تھا, کیچڑ تھا, باہر کیچڑ تھا, دھوم دھماکے کی بارش تھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑے کے جوتے پہنے تھے جس کو اردو میں کھڑاؤ بولتے. کھڑاؤ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کھڑا. وہ زمانے میں لکڑے کے جوتے ہوتے تھے, جب آدمی چلے نا تو ٹاک 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 آواز آتی تھی. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں معلوم کہ آگے بہت کیچڑ ہے, انہوں نے یوں پاؤں رکھا تو ٹھک کر کے پاؤں اندر گیا اور کیچڑ اڑا. اور ایک یہودی کا گھر تھا, مٹی کا جھوپڑا بنا تھا, اس پر جا کے کیچڑ لگ گیا. وہ یہودی کو نہیں معلوم, گھر ور بند تھا, کوئی بھی ادھر دائیں بائیں بھی کوئی نہیں تھا. امام ابو حنیفہ چاہتے تو کیا کرتے, چپ چاپ ہماری طرح نکل. لیکن امام ابو حنیفہ وہاں کھڑے اور آنکھوں میں آنسو ہے. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا اس کا مکان کیوں خراب کیا, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہ امام ابو حنیفہ نے سوچا اس میں خراب کیا, جا کے یوں میں نکال دوں. بھائی جو کیچڑ لگا ہے یوں کر کے اس کو نکال, لیکن جب میں نکالوں گا تو مٹی کی دیوار ہے, اس کے گھر کی مٹی بھی گرے گی. تو قیامت میں اللہ پوچھے گا وہ یہودی کے گھر پر مٹی لگی تھی اس کو تم نے کیوں اکھاڑا؟ اب میرا جو کیچڑ لگا ہے وہ اکھاڑنا بھی مشکل اور نہ اکھاڑنا. بہت دیر تک امام ابو حنیفہ کھڑے رہے, کیا کرنا کیا. ہم لوگ ہوتے تو ایسا احمد آباد میں کھڑے ہوتے, بلکہ دوسری گلی میں جا کے گرم گرم چائے پیتا, آملیٹ کھاتا, اور پھر کہتا بھی وہ ایسا ہو گیا, چلے وہ تو ہوتا رہتا ہے, اس میں کیا ہے, تھوڑا بہت ٹکر لگ جاوے تو اس میں کسی کے باپ کا کیا گیا. امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہے وہ فرماتے ہیں میں بہت رویا, ہمت کر کے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, کیونکہ یہودی کا مکان تھا. کہتے وہ یہودی نے دروازہ کھولا اور امام اعظم امام ابو حنیفہ کو سامنے دیکھا. اتفاق سے وہ قرضہ لیا ہوا تھا, امام ابو حنیفہ سے قرضہ لیا ہوا تھا, تو وہ سمجھا کہ امام صاحب قرضہ لینے آئے. تو نکلنے کے ساتھ ہی ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ امام صاحب ابھی چلے جاؤ, ابھی صحیح میں میرے گھر میں پیسہ نہیں ہے, ابھی صحیح میں میرے گھر میں پیسہ نہیں, میری بیوی بھی ہے, میری بیوی کو پوچھو, میرے بچوں کو پوچھو, ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں, پیسہ نہیں ہے, وہ قرضہ میں بعد میں آ کے دے دوں گا, آپ مت آؤ میرے گھر پر. امام صاحب نے کہا جا اللہ کے واسطے تیرا قرضہ معاف, جاؤ تیرا قرضہ معاف, لیکن تو باہر آئے تو اس کو بتایا کہ دیکھ میں چلتا تھا, وہ کیچڑ میرے کھڑاؤں سے وہاں اڑا ہے, اب اس کو صاف کروں گا تو تیری دیوار کی مٹی بھی باہر آتی ہے, نہیں صاف کروں گا تو قیامت میں میرے نبی کو کیا جواب دوں گا, میرے نبی کہیں گے تو نے میرے امتی کو کیوں ستایا تھا, تو میں کیا جواب دوں گا. یہ کہہ کر امام ابو حنیفہ رونے لگے. معلوم ہو یہودی نے کیا کیا, یہودی بہت دیر تک امام ابو حنیفہ کا چہرہ دیکھتا گیا اور روتے روتے پھر کیا کہا معلوم ہے, آج تک اسلام کے بارے میں بہت سنا تھا, آج تک اسلام کے بارے میں بہت سنا تھا, لیکن آج اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, میں ہاتھ بڑھاتا ہوں کلمہ پڑھ کے مجھے مسلمان کر دیجئے, وہ مٹی کو رہنے دیجئے. تم نے مٹی کو میرے دیوار پر لے کر آئے, لیکن میرے دل کے پر جو گندی مٹی تھی اس کو تم نے صاف کر دیا ہے, میں نے تم کو اللہ کے واسطے معاف کر دیا. بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو ہم بچوں اس کا ارادہ کر لو, اور جتنے بیٹھے ارادہ کرو, ہم اپنی طرف سے کسی کو تکلیف, اور اگر پہنچایا اپنے اساتذہ کو پہنچایا,
اپنے طلبہ کو پہنچایا یا اپنی ماں کو پہنچایا, اپنے ابا کو پہنچایا, اپنے بھائی کو پہنچایا, چپ چاپ جا کے معافی مانگ لو. معافی اتنی بڑی چیز ہے کہ انشاءاللہ ہمارا کام ہو جائے گا. بولو کرو گے نا انشاءاللہ؟ تو ایک کام خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, رحمت للعالمین کا دامن تھامنا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا. اور نمبر 2 فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھنا. ساتھ میں بولو 5 وقت کی, میرے ساتھ میں پڑھو نا, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اس کا ارادہ کر لو کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, اپنی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے, ہمارے نبی جو کہیں گے وہ کریں گے, جس سے روکیں گے اس سے ہم رکیں گے. تو انشاءاللہ مصطفیٰ کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوگا, اور جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہوگا قسم پروردگار کے بغیر حساب کتاب جنت میں جائے گا. خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا جو نمازی نہیں ہے, خاص کر کے ہمارے بچے جب چھٹی میں جاتے, ابھی کون سی چھٹی آئے گی, دیوالی پر جو چھٹی ہوگی نا, تو بہت سارے بچے یہاں فجر پڑھتے گھر جا کے, حالانکہ اللہ وہاں بھی ہے. اللہ, کتنے لوگ جماعت میں جاتے تو ماشاءاللہ تہجد بھی پڑھتے, پھر گھر میں آتے تو فجر. ایک بات سن لو, جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑا, خواجہ معین الدین چشتی فرماتے موت کے وقت اتنا پیاسا ہوگا کہ اس کو دریا بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی, اور لاکھ کوشش کرے گا مگر موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا.